بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال من عز قائل سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تحلیلات، تمحیدات، تکبیرات اللہ مالک العلام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لا تعداد منگنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منزہ کے لیے انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردے میں لپٹی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا تعداد منگنت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو احاطہ میں نہیں لا سکتے. یعنی اتنی زیادہ اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، قدرت الہی ہے، سنن الہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ اسے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی نعمتوں کی بقا شکر سے ہی قائم ہے. اور اگر انسان ناشکرا ہو جائے، اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں پر عذاب آتا ہے. عذاب کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی ہے. ہم اپنے ملک عزیز میں دیکھتے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں آندیاں چل رہی ہیں، کہیں جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بارشیں ہیں. تقریباً یہ چند دنوں کے اندر یہ جو سیلاب آیا ہے، صرف خیبر پختونخوا کے علاقے میں، بونیر کے علاقے میں 400 سے زیادہ جو ہے وہ لوگ وفات پا گئے. ابھی تلاش جاری ہے، ابھی دن بہ دن کوئی نہ کوئی ڈیڈ باڈی ان کو نہیں مل جاتی، اور کئی جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ زیر علاج ہے. اب یہ جو سیلاب ہے، یہ آفات ہے، یہ طوفان ہے، یہ تکلیفیں ہیں، ان کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہے
اور دوسرے باطنی اسباب۔ ظاہری اسباب کا تعلق ہمارے علم کے ساتھ ہے، یعنی ان کو ہم اپنے علم کے ساتھ جو ہے وہ روک سکتے تھے۔ مثال کے طور پر محکمہ موسمیات ہے یا احتیاطی تدابیر ہے یا ڈیم بنا کر جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کی جاتی ہے، تو یہ ظاہری اسباب ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص آ جاتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ سواری پر آیا ہوں۔ کہا سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ اللہ کے سپرد، اللہ کے بھروسے پر واحد چھوڑ آئے ہو، توکل علی اللہ چھوڑ کر آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس سواری کو باندھو، اسباب اختیار کرو، پھر مسبب الاسباب کے سپرد کر دو۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ ہم جو ہے وہ ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اور دوسری وجہ باطنی اسباب ہے جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی چاہیے، یہ جو آفات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، طوفان آتا ہے، عذاب آتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، اپنی مرضی سے نہیں آتی۔ قرآن مجید میں بارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، یہ سیلاب ہم لانے والے ہیں، یہ بارشیں جو ہے یہ ہم لانے والے ہیں، یہ طوفان جو ہے یہ ہم لانے والے ہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ بھی ہم لانے والے ہیں۔ یہ جتنی آفات، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب آتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اعمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے بطور امتحان۔ جہاں اللہ نے زندگی موت کا تذکرہ کیا ہے، حیات اور موت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بھی بیان کیا، یہ کائنات کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ ہم نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم امتحان لے سکے، جان سکے کہ اس کائنات کے اندر کون لوگ ہیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفات آزمائش کی صورت میں آتی ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سے بندے میرے قریب ہیں اور کون سے بندے مجھ سے دور ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، بھوک کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، مال جان اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش ضرور بے ضرور آئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبری۔ یہ آزمائشیں ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ پکے مومن ہیں۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ تاکیدی حکم بھی دیا کہ ہم ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے۔ اور ایمان والے یہ مت سمجھے کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، اب ہم پر آزمائش نہیں آئے گی۔ باری تعالیٰ کہتے ہیں آزمائش آئے گی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سے بندے میرے بندے کہ جب ان پر آزمائش آتی ہے وہ قرآن کی طرف لوٹتے ہیں۔
جب ان پر آزمائش تکلیف آتی ہے وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں. جب ان پر آزمائش تکلیف مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں. اور کون سے بندے ہیں کہ جب ان پر آزمائش تکلیف آتی ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مددگار سمجھتے ہیں، کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. یہ آزمائشیں، یہ آفات اس وجہ سے بھی آتی ہیں. اور یہ جو سیلاب ہے، یہ جو طوفان ہے، یہ جو آفات ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں، ان کی ایک وجہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات پر یہ تذکرہ کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی پر، تری پر. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، یہ لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ تکلیف آتی ہیں، یہ آفات آتی ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ بے جا ضرورت سے زیادہ جو بارشیں برس رہی ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ جو لوگوں نے اعمال کیے ہیں، جو برائیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگوں پر عذاب نازل ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر حد سے بڑھ گئے، پھر اللہ کا ان پر عذاب اترا. اور وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، زمین پھٹ کر جو ہے وہ بھی پانی برسا رہی تھی، اور وہ دونوں پانی مل گئے، یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ پانی کا عذاب، سیلاب کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. جب لوگ گناہوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. ہمیں پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، یہ دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب ہے. ہم نے یہ جو قیامت دیکھی ہے، سیلاب کی وجہ سے کئی گھر جو ہے وہ اجڑ گئے، کئی گاؤں جو ہے وہ تباہ ہو گئے، خاندان کے خاندان مٹ گئے. یہ قیامت ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ رجوع کر لیں، واپس لوٹ آئے، اپنے رب سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے. لعلهم یرجعون، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آفات کو ہمارے گناہوں کا سبب قرار دیا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلهم یرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان آفات کا تذکرہ کیا، بما کسبت ایدیکم، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کے اعمال کا کچھ انہیں مزہ چکھائے، عذاب دے. لعلہم یرجعون، اور اللہ یہ ان پر ظلم نہیں کر رہا، یہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کتنے احسان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی نہ کسی طریقے سے بڑے عذاب سے بچ جائیں، قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ گھروں کے گھر گزر گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں یہ طوفان آتے ہیں، مال کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ سیلاب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سال بعد آتا ہے، بستیاں کی بستیاں جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، پوری کی پوری بستی جو ہے وہ زمینوں کے اندر دھنس جاتی ہے، لعلہم یرجعون، پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں ہوتے، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے ایک اسباق ہے، عبرتناک جو ہے یہ واقعات سبق ہے۔ جن علاقوں میں یہ سیلاب آیا ہے وہاں پر لوگ سیر بھی کرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، اے محبوب پیغمبر انہیں کہو زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، سیر کرنے کے لیے جاؤ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو یاد رکھو، سیر کرنے جاتے ہو وَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، وہاں پر آپ دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیا حال ہوا۔ وہاں پر جا کر سوچیں، یہاں پر پہلے بستی ہوا کرتی تھی، اسے اللہ نے غرق کر دیا، یہاں پر قوم سمود ہوا کرتی تھی، یہاں پر پہلے قوم عاد ہوا کرتی تھی، یہ جو علاقہ ہے بڑا خوشگوار تھا، یہاں پر بڑا سبزہ تھا، یہاں پر پہاڑیاں تھی، بڑا خوش نما منظر تھا، آج جو ہے یہ ایک ویران جگہ بن چکی ہے۔ اس کی یہ ساری ہولناکیاں، اس منظر کو یاد کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیر کس لیے کرنے جاتے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 5 یا غالباً 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیر کا حکم دیا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین کے اندر چلو پھرو، سیر کرو۔ اور وہاں ان 7 جگہوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے سیر کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ سیر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آپ اللہ کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں۔ سیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن جو ہے وہ موسیقی کے اندر گزار دیں۔ سیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر انجوائمنٹ کرتے ہوئے کھانوں کے اندر گزار دیں۔ سیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پر رقص کریں۔ سیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، سیر کا مطلب ہے کہ آپ عبرت حاصل کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ آزمائشیں، یہ آفات، یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب یہ آفات آتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے تذکرہ کیا تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کو شکر کرنے پر مزید عطا کریں گے، یعنی شکر کرنے سے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شکر نہیں کرتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرتا ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر ناشکری کرنے کی وجہ سے نعمتیں بھی ختم اور اللہ کا سخت عذاب بھی اس پر نازل۔ عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہی رونا روتا ہے، مہنگائی کھا گئی ہمیں، ہر شخص یہ رونا رو رہا ہوتا ہے میں فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہوں،
ہر وقت ناشکری کے الفاظ اس کی زبان پر رہتے ہیں. جو شخص اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، بیماری آئی ہے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اللہ بیماری آئی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ لے جانے والا تو ہے، اللہ یہ طوفان آئے ہیں تیرے حکم سے آئے ہیں، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، اللہ تو لے جانے والا بھی تو ہے، اللہ یہ سیلاب آئے ہیں نقصان ہوا ہے، اللہ یہ سیلاب تیرے حکم سے آئے ہیں، دوبارہ اس جگہ کو آباد کرنے والا بھی تو ہے. جب انسان اپنی زبان سے شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. اور اگر ناشکری کرتا ہے وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اس قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ کیوں تمہیں آزمائشوں تکلیفوں کے اندر ڈالے؟ اللہ تمہیں کیوں سیلاب کے اندر جو ہے وہ غرق کرے؟ اللہ تمہیں کیوں طوفانوں کے زد کرے؟ وآمنتم، اور حتیٰ کہ تم ایمان والے ہو. جب ہمارے اندر ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا پھر اللہ کا عذاب نہیں ہے. جب ایمان کے اندر نقص ہوگا، کمزوری ہوگی، پھر اس قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے. ہم ہی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. ہمارا اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، ہم صرف زبان کے مسلمان، زبان کے مومن ہیں. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہہ دے، گواہی دے دے اور وہ مسلمان ایمان والا بن گیا. ایمان کی 3 شرطیں بیان ہوئی ہیں. زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے اور عمل ہے. یہ 3 چیزوں کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. کیا ہم پکے مومن ہیں؟ کیا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کیا ہم اس پر ایمان بھی لے کر آئے ہیں؟ کیا ہمارے دل جو ہے اس پر اطمینان یقین رکھتے ہیں؟ کیا جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوتے ہیں. عذاب کی ایک وجہ قرآن مجید میں یہ بھی بتائی ہے. یہ آزمائش اور عذاب کیوں آتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، سنت کے بجائے بدعت کو اختیار کرتا ہے، قرآن کے بجائے احادیث کے بجائے لوگوں کی باتوں پر توجہ دیتا ہے، عمل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، پھر اللہ ایسے لوگوں کو کسی فتنے کے اندر یا اللہ تعالیٰ ان پر دردناک عذاب کو نازل کرتا ہے. انسان پر آفات آئی ہے، تکلیف آئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے. ہم نے کام کیا شروع کر دیے، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف بکروں کو ذبح کر کے دریاؤں میں بہانا شروع کر دیا. ان دریاؤں کے سامنے ہم نے سیلابی ریلوں کے سامنے قرآن کو پکڑ کر رکھ کر جو ہے ہم نے یہ جہالت والے طریقے اپنانا شروع کر دیے. جب قوم کے اوپر جہالت چھا جائے، لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت شروع کر دے، ان تصیبہم، اللہ ایسی قوم کو، ایسے شخص کو کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، او عذاب علیم، یا اللہ اسے دردناک عذاب دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی انسان کو سکون ہے، اطمینان ہے، کامیابی ہے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا ہاتھ استطاعت نہیں رکھتا. ہاتھ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ تندرست ہے،
بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا یہ طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی نافرمانی کی اور ساری زندگی اس شخص کا دایاں ہاتھ کبھی بھی دوبارہ اٹھ نہیں سکتا۔ اس پر عذاب مسلط کیوں ہوا؟ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے گی، بدعات جو ہے انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، اسی کو شریعت سمجھے گا، پھر ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب سے، مصائب سے، سیلاب سے، طوفانات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اپنے دل کے اندر خوف الہی رکھو گے، گناہوں سے بچو گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ سے توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مصائب سے، ان تکالیف سے، ان پریشانیوں سے آپ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔